بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے انتخابات کے لیے باقاعدہ طور پر جاری کر دیا ہے شیڈول۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نگران وزیر اعظم نے دوبارہ سمری بھجوا دی ہے صدر پاکستان کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے، چونکہ کل یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے اور وہ خبر درست نہیں تھی، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صدر پاکستان اسمبلی کے اجلاس میں شرائط عائد کر رہے ہیں، اور پہلی جو سمری تھی اس پر اعتراضات لگا کے واپس کر دیا تھا، تو اب دوبارہ نئے سرے سے ایک دوسری سمری بھیجی گئی نگران، چونکہ قانونی اور آئینی ماہرین اس بات پر ان کا مکمل طور پر اجماع ہے کہ صدر پاکستان کے پاس ہی اختیار ہے، وہی صرف اور صرف اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نگران وزیر اعظم نے دوبارہ سمری بھیجوائی ہے صدر پاکستان کو۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کی ایک اور بڑی سیٹ مل گئی ہے، اور جو نون لیگ کا ایک وہ ایریا جو نون لیگ جس کو اپنا گھر سمجھتی ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام معاملات کو پنجاب میں دیکھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے میاں اسلم اقبال وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار تھے، وہ نہ آئے اور گرفتاری کا ان کو خطرہ تھا، اس وجہ سے وہ نہ آئے، اور ان کی جگہ پر پھر رانا آفتاب کو پاکستان تحریک انصاف نے امیدوار نامزد کیا، اور وہ بھی انتخابات کے وقت پاکستان تحریک انصاف کو بجائے اس کے کہ وہ ایوان میں اپنا کردار ادا کرتے، باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے وہاں پر احتجاج کیا اور بائیکاٹ کیا وزیر اعلیٰ کے انتخابات کا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ میاں اسلم اقبال نے پارٹی قیادت کی مشاورت سے کمیٹی کے ناموں کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی میں 4 زونز کے نمائندے اور رانا آفتاب شامل ہوں گے۔ کمیٹی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی امور کے لیے مشورے کرے گی۔ نارتھ پنجاب سے ملک احمد خان بھچر جو میاں والی سے ہیں، ساؤتھ سے معین قریشی، سینٹرل پنجاب سے اویس ورک، ویسٹ پنجاب سے حسن نیازی کمیٹی میں شامل ہوں گے، اور اس طریقے سے یہ کمیٹی ہے پنجاب اسمبلی میں تمام امور کو یہ سر انجام دے گی، اور تمام امور ان کی مشاورت سے دیکھے جائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کی جو درخواستیں ہیں، مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی، اس پر تمام پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے، تمام کی تمام۔ اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر آج پیش ہوئے تھے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی، اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو کل الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام، جی ڈی اے، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فل بینچ کل بدھ کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ یہ وہ درخواستیں ہوں گی جس کے مطابق پھر آگے معاملات کو دیکھا جائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے۔ الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اگر تو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے، چونکہ یہ معاملہ ٹرائبونل میں نہیں جائے گا، یہ پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ اس کے اوپر اسٹے آرڈر دیتی ہے، کیسے معاملات چلتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی آئین اور قانون کے مطابق دیکھی جائیں گی۔ تو اب کل کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور تمام پارلیمانی پارٹیوں کو باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی معاملات اور انتخابی جو حالات تھے اور رگنگ تھی، دھاندلی تھی، اس کے حوالے سے 2 مارچ کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ پورے اعتماد ہیں، حالیہ الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، ایک جنبش قلم نے ہماری نشستوں پر ضرب لگا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، کل بھی لودھرا میں ہماری سیٹ پر شب خون مارا گیا، ہمارے امیدوار کو ایم این اے کا کارڈ تک ایشو ہوا تھا۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم لوگ عدالتوں اور اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں گے، عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، ہماری لڑائی حق اور سچ کی ہے، اور ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر کو اسپیکر کا
امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ عمران خان نے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے قومی اسمبلی میں مالا کنڈ سے جنید خان کو نامزد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تمام جو جماعتیں اس وقت دھاندلی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ ٹی ایل پی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، یا وہ جمعیت علماء اسلام ہو، تو ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اور 2 مارچ کو انہوں نے کہا ہے ہفتے کے روز احتجاج کی کال دی ہے، پرامن احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریس ریلیز جاری کی ہے آج۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 41 سب آرٹیکل 4 کے تحت صدر پاکستان کا انتخاب عام انتخابات کے انعقاد کے بعد 30 ایام کے اندر کروانا لازم ہے۔ چونکہ آئین کی بالادستی ہے اور اب آئین 30 دن کا اگر کہتا ہے تو الیکشن کمیشن چونکہ اب تک آئین کے مطابق کام کرتا آیا ہے، تو اب بھی 30 دن میں الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ یہ انتخاب بھی ہو، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 91 اور آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت تمام اسمبلیوں کی پہلی نشست انتخابات کے بعد 21 ایام کے اندر منعقد ہونا ضروری ہے۔ 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی اور اس طرح سے صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ 2024 کو صدر کے انتخاب کا شیڈول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ مجوزہ پروگرام کے مطابق 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ افسر کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ اپنا تمام جو خواہش مند امیدواران ہیں وہ آج ہی سے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد اور صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کے رابطہ نمبر پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو 14 دن کے اندر اندر فارم 45 اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کر دیے گئے ہیں ان کے مطابق، اور جو اب تک کی آزاد جو میڈیا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ 14 دن میں جو آئینی ذمہ داری تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابات کے نتائج ہیں، جو آئینی اور قانونی ذمہ داری تھی وہ کس طریقے سے نبھائی گئی، پھر جو فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے کیا وہ نبھائی گئی، اور اس سے پہلے انتخابات تھے، انتخابات سے پہلے جو آئینی طور پر اجازت تھی انتخابی مہم کی، اگر تو یہ سارا کچھ ہوا ہے آئین کے مطابق، یہ بہتر آپ جانتے ہیں، تو پھر بھی اب جو آئین پاکستان کے مطابق 30 دن کے اندر صدر پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ جاری کیا ہے۔ تو چونکہ آئین تو بڑا واضح ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، پہلے بھی، آج بھی اور ہمیشہ کے لیے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے صدر پاکستان کو دوبارہ ایڈوائس بھیجی گئی ہے۔ پہلی ایڈوائس صدر پاکستان نے اعتراض کے ساتھ واپس کر دی تھی، اور صدر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جب تک قومی اسمبلی کی نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کس طریقے سے ہم اجلاس بلا سکتے ہیں، اور کیسے یہ اجلاس، اس کی کوئی قانونی حیثیت کیسے ہوگی۔ یہ ساری کی ساری جو بات ہے صدر پاکستان نے اس اعتراض میں درج کی تھی۔ 16ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے صدر کو دوبارہ ایڈوائس ارسال کر دی ہے، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ کس نے؟ نگران وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار نگران وزیر اعظم نے دے دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوائی گئی سفارشات میں آئین کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے، اور کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس طلب کرنا ڈیڈ لائن ہے۔ اب اس میں جہاں یہ ڈیڈ لائن ہے وہیں پہ تمام کے تمام نتائج کو جاری کرنا، وہیں پہ مخصوص نشستوں کا معاملہ حل کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ریکوائرمنٹ ہے، اور امید ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب اس معاملے کو بھی دیکھیں گے کہ جو ابھی تک جیسے آج ایک نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی امیدوار کا جاری ہوا ہے، جو معاملہ ہے نواز شریف کا N15 کا، وہ ابھی تک معاملہ رکا ہوا ہے، وہاں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، وہ ری پولنگ کے لیے معاملہ جا رہا ہے اور فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی چونکہ آئین ان کی بھی ایک ٹائم پیریڈ دیتا ہے، ٹائم فریم دیتا ہے، تو جہاں صدر کے انتخابات کے لیے آئین ٹائم فریم دیتا ہے، جہاں اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے آئین ٹائم فریم دیتا ہے، وہیں پہ باقی بھی آئین کی جانب سے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ صدر مملکت آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔
صدر مملکت کی جانب سے اجلاس نہ بلانے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے متبادل انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی نگران وزیر اعظم کو سمری ارسال کی ہے جو کہ وزارت پارلیمانی امور کے لیے دی گئی ہے، تاہم یہ سمری واپس سیکریٹریٹ کو موصول ہو گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس بلانے کا اختیار دے دیا ہے، جس پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آئینی ڈیڈ لائن پوری ہونے پر اجلاس بلانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب جاری کیے جانے کا امکان ہے کہ جیسے ہی صدر کا جو 21 دن میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا یا انتخابات کی تاریخ جو قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کی تاریخ ہے وہ مقرر کرنے کا اختیار 21 دن جیسے ہی مکمل ہوں گے تو اس کے بعد جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے وہ اجلاس بلا لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ایک اور نشست ملی ہے اور الیکشن کمیشن نے 44 PK-44 میرے خیال میں نے سٹارٹ میں قومی اسمبلی کی بات کی تھی، نہیں یہ صوبائی اسمبلی ہے۔ PK-44 ایبٹ آباد سے آزاد امیدوار افتخار جدون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ ایبٹ آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں اور ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ روکا ہوا تھا اور بالآخر ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن آج 27 فروری 2024 کو یہ جاری کیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں PTI کی ایک اور نشست بڑھ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے PK-44 ایبٹ آباد سے آزاد امیدوار افتخار جدون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور یہ جو کامیابی کے نوٹیفیکیشنز کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔